تو ہم انشاءاللہ وطر کے بارے میں سوال تھا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا کلیئر کر لیتے ہیں۔ تو وطر جو ہے، پہلی بات اس کا حکم جو ہے وہ یہ فرض نماز نہیں ہے، فرض زکاتیں نہیں ہے یہ، مگر یہ کیا ہے، یہ نفلی نماز ہے۔ لیکن یہ بعض نفلوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا اور ان کو کبھی نہیں چھوڑا، تو یہ ان میں سے ہے۔ یعنی کہ وطر جو ہے، جس طرح سے صبح کی فجر کی جو 2 سنتیں ہوتی ہیں فجر فرض پڑھنے سے پہلے، وہ بھی اسی طرح تھی کہ اس کو بھی بہت زور دیا گیا کہ اگر ایون قضا بھی ہو، اگر چھوٹ جائے تو قضا بھی کر لے انسان۔ تو اسی طرح وطر نماز کی قضا بھی کر لینی چاہیے۔ اب دیکھیں وطر کا اصل ٹائم تو یہ کہ کب شروع ہوتا ہے، جب عشاء کی نماز انسان پڑھ لیتا ہے اس وقت سے لے کر جب ہم فجر کا نماز کا ارلی ٹائم شروع ہونے تک، جیسے آپ فجر کا ٹائم آ گیا، فجر اب پڑھ سکتے ہیں، تو اس وقت تک اس کا وطر پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ وطر پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب انسان عشاء پڑھ کے پھر سو جائے اور تہجد کے وقت اٹھے اور تہجد کی نفلیں پڑھ لے، اور اس کے بعد جب اینڈ میں وطر پڑھ لے، تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے وطر کے لیے بہت ہی زیادہ بہترین ٹائم ہے۔ اب لیکن کوئی انسان رات کو تو یہ سوچ کے سویا ہو کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا تو وطر پڑھ لوں گا، لیکن وطر مس ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ فجر کے وقت اٹھے تو پھر اگر فجر میں اتنا وقت ہے کہ آپ وطر پہلے قضا کر کے فجر کی نماز پڑھیں گے، تو آپ کی نماز کا ٹائم ختم نہیں ہو جائے گا فجر نماز کا، یا جماعت کی مرد جماعت کے لیے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جماعت مس ہو جائے گی، اتنا ٹائم ہے کہ آپ وطر قضا کر لیں، تو سب سے پہلے وطر اسی وقت قضا کر لیں۔ اور وطر کا جو زیادہ اچھا طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ اس کو جو ہے انسان 3 رکعت کی نیت کرے اور بغیر تشہد میں 2 رکعت کے بعد بیٹھے بغیر 3 ایک ساتھ پڑھے، جو صرف تیسری رکعت میں الحمدللہ پڑھ کے، قل هو اللہ پڑھ کے، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھ لے، تو یہ وطر کا صحیح طریقہ ہے۔ جیسے بعض لوگ 3 رکعت کی نیت کرتے ہیں، پھر 2 کے بعد تشہد میں بیٹھتے ہیں، پھر اٹھ کر 1 رکعت پڑھتے ہیں، یہ مغرب کی نماز کا طریقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ وطر کو مغرب کی نماز کی طرح نہ پڑھا کرو۔ تو وطر کا جو یا تو اس طرح پڑھے انسان، جیسے میں نے کہا کہ 3 رکعت کی نیت کر لے، یا وطر کا یہ بھی طریقہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے اور پھر 1 رکعت الگ سے پڑھ لے۔ لیکن تشہد میں 3 کی نیت کر کے تشہد پڑھ کے اٹھ کر 1 رکعت نہ پڑھیں، وہ مغرب کا طریقہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اور اگر قضا نماز ہے تو پہلے وطر کی قضا پہلے کر لیں، اگر فجر کا وقت انف ہے تو وہی 3 رکعت پڑھیں گے جیسے آپ کو پڑھنی چاہیے تھی، اس میں کوئی آپ کمی نہیں کریں گے۔ زینت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم 2 رکعت پڑھیں گے، اس کو وطر کو 3 نہیں پڑھیں گے، تو یہ بات کب صحیح ہے؟ اس کے لیے ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ 3 ہی پڑھیں گے ہم قضا میں، جیسے ہم ادا کرتے وطر اسی طرح قضا بھی کریں گے۔ فجر کی نماز کا ٹائم بہت زیادہ نہیں رہا، اور جماعت میں پڑھنے والے کے لیے فجر جماعت کھڑی ہو رہی ہے، پھر اس کو وطر کی قضا کا ٹائم نہیں ہے، تو وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی وطر کی قضا کر سکتا ہے۔ اور کب تک کر سکتا ہے؟ دیکھیے وطر کی جو قضا ہے وہ جب ظہر کے نماز سے پہلے جب زوال شروع ہو جاتا ہے نا، اس سے پہلے تک کا ہے قضا کرنے کا، تو اس سے پہلے تک آپ وطر قضا کریں گے تو 3 رکعت جیسے وطر پڑھی جاتی ہے ویسے ہی پڑھیں گے۔ اب سورج ڈھل گیا، زوال کا وقت ہو گیا، اور سورج، آپ کو پتہ ہے سورج کا ڈھلنا کسے کہتے ہیں؟ جب دوپہر میں سورج سر پہ چڑھتا ہے بالکل، پھر جب اترنے لگتا ہے مغرب کی طرف، تو اس کو زوال کہتے ہیں۔ سورج کا جو سفر مغرب کی طرف کا شروع ہو جاتا ہے، بیچوں بیچ پہنچ کر اوپر، اس کے بعد جو مغرب کی طرف چلنا شروع کرتا ہے وہ سورج کا زوال یا سورج کا ڈھلنا ہوتا ہے۔ اب سورج ڈھل جائے تو پھر وطر کی قضا
اب کس طرح ہوگی؟ اب 3 رکعت نہیں ہوگی، اب جو ہے وتر کی قضا کا وقت بھی نکل گیا. اب وتر کی قضا کا وقت اس وقت تک تھا، ٹھیک ہے. لیکن اب جیسے بعض لوگ جو ہے وہ، کیونکہ اس وقت آپ اگر وتر قضا کرنا ہی چاہتے ہیں تب بھی آپ 2 رکعت پڑھیں گے، 3 نہیں پڑھیں گے. کیونکہ حدیث یہ ہے اصل میں، جو زینت حوالہ دے رہی تھی اس کا، کہ اگر تو ایک رات میں 2 وتر نہیں پڑھے جاتے، ٹھیک ہے. یہ حدیث ہے، پوری مطلب حدیث سامنے نہیں ہے میرے، لیکن اس کا خلاصہ بتا رہی ہوں کہ ایک رات میں 2 وتر، 2 بار وتر نہیں پڑھے جاتے. وتر کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے جفت اور طاق ہوتے ہیں نا، تو تب ہماری نمازوں کو جب ہم وتر پڑھتے ہیں تو ہم رات کی نمازوں کو طاق بناتے ہیں. اور جب مغرب پڑھتے ہیں تو ہم دن کی نمازوں کو طاق بناتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا مغرب میں 3 رکعت ہے، ٹھیک ہے. یعنی طاق کیا ہوتا ہے؟ آڈ اینڈ ایون جو نمبر ہوتے ہیں نا. تو ہم اب کیا ہے کہ اب ہم چونکہ سورج جب ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے دوسری رات کی طرف جا رہا ہے. تو اب جو ہے اس ٹائم میں آپ وتر نہیں پڑھ سکتے قضا 3 رکعت، کیونکہ اب اگلی رات کا وتر اب اگلی رات کا وتر بھی اسی وقت کے ڈویژن میں آ جائے گا. تو آپ کے 2 وتر ہو جائیں گے ایک رات میں. اس لیے تو اس وقت اگر آپ قضا کر رہے ہیں تو آپ 2 رکعت اس کی قضا ہوگی وتر کی. اچھا، اب جو انسان ہر وقت تہجد میں ہی پڑھتا ہے، یعنی وتر کبھی بھی عشاء کے بعد نہیں پڑھتا، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب اس کی ایک رات جو ہے تہجد بھی مس ہو گئی، وتر بھی مس ہو گئی. اب وہ تہجد پڑھنا اس کے لیے ایک ایسا کام تھا کہ وہ ڈیلی کرتا تھا، یعنی بغیر ناغے کے تہجد پڑھتا تھا. تو ایسی عبادت جو کہ آپ ہمیشہ کرتے ہیں، تو اس میں ہمیشگی کرنا ضروری ہے. اس لیے آپ جب وتر مس ہو گیا ایک دن، تو آپ کیا کریں گے؟ تہجد کی جو نفلیں آپ پڑھتے تھے صبح میں، آپ وہ نفلیں پہلے پڑھیں گے. تو اور اس کو جو ہے آپ وتر کرنے کے بجائے اب اس کو جیسے 11 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں سنت سے طریقہ 11 رکعت کا ہے، 2 2 2 کر کے 8 اور پھر 3 رکعت وتر. تو اب 2 2 رکعت کر کے نفل پڑھے 8، اور پھر وہ 3 رکعت وتر کے بجائے 2 بار 2 2 کر کے 12 کر لے. اپنی یہ نفلی نماز جو ہو جائے گی، اس کی تہجد کو کافی ہو جائے گی، یعنی تہجد جو مس ہو گئی اس کی، اس کو کافی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ سارا کچھ ہے وتر کے بارے میں. ایک کوشچن ہے ہاں جی. زلیخا، ویتر اکثر جو ہوتا ہے نا کہ اکثر فرض کریں ہم عشاء کے ساتھ ہی پڑھنے ہیں، تو کیا ایک وتر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کئی لوگ ایک پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں وتر ایک بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، 1 رکعت بھی. جیسے میں نے خود مثال دی نا آپ کو، کہ اب آپ جو ہے عشاء کے بعد آپ نے 2 رکعت پڑھ نفلیں لی. پڑھی، ٹھیک ہے، 2 2 کر کے، اور پھر آپ نے صرف 8 رکعت پڑھ کے یا 10 رکعت پڑھ کے صرف 1 رکعت وتر کی جو آپ نیت کرتے ہیں نا، تو وہ 1 ہی رکعت وتر کی ہو گئی. لیکن اب جو انسان 4 فرض پڑھتا ہے عشاء کے، پھر 2 رکعت نفل عشاء کے بعد کی پڑھتا ہے، پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ صرف 1 نفل پڑھ 2 سکتے ہیں نا. رکعت سنت پڑھتے ہیں نہیں نسیمہ. دیکھیں، سنت تو ہم لوگ کہتے ہیں نا، لیکن صرف سنت اور نفل کہنا ایک ہی بات ہے. کیونکہ اچھا سنت جو ہے نا، حنفی علماء سنت کہتے ہیں اس کو. اچھا اور جو دوسرے علماء ہیں اس کو تمام نفلی نمازوں کو نفل ہی کہتے ہیں. مگر اچھا. دیکھیں سنت کیوں کہتے ہیں؟ نفل جو امام حنیفہ، جو 2 سنت ہے آپ اس کو نفل کیا اس وقت بتا رہے ہیں یا کیا؟ 2 سنتیں ہم عشاء کے بعد پڑھتے ہیں نا، جس کو ہم سنت آپ لوگ نیت کرتے ہیں، میں انہی کو نفلیں کہہ رہی ہوں. کیوں اچھا میں دیکھیں، ہم جیسے عام لوگ جو نہیں صبح تہجد کے ٹائم اٹھتے، جیسے وہ 4 فرض 2 سنت آپ اس کو اس کے بعد 3 وتر اتنی ہی پڑھتے ہیں. 9 تو رکعت آپ پڑھتی ہیں. ہم لوگ 9 پڑھتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم 7 بھی پڑھتے ہیں، 4 فرض 2 سنت اور 1 وتر. دیکھیے اب یہ نا 1 رکعت وتر ہو سکتی ہے، مگر
آپ بنا عادت نہ بنائیں کہ آپ صرف ہمیشہ ایک ہی صرف پڑھیں، کہ عشاء کے بعد 2 سنت پڑھ لیے پھر ایک نفل پڑھ لی. کیونکہ اگر بعض اوقات انسان کچھ ایسے رش میں ہے، کوئی ایسے حالات ہیں، یا آپ پر اتنا نیند کا غلبہ ہے اور آپ پڑھ کر ہی سونا چاہ رہے ہیں، صرف ان حالات میں آپ صرف 1 رکعت پڑھیں، مگر جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ 1 رکعت وتر نہیں پڑھی جا سکتی، ٹھیک ہے، لیکن اگر کم از کم 3 رکعت پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ صحیح طریقہ ہے، زیادہ بہتر طریقہ ہے. ہاں لیکن مبارکہ آپ کے جو سوال ہے کہ کیا 1 پڑھ سکتے ہیں، تو ہاں 1 پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے وتر. بات سمجھ آ گئی؟ کلیئر ہو گئی بات انشاءاللہ؟ مجھے صرف یہ پوچھنا ہے، جیسے جی ہم ظہر پڑھ رہے ہیں 4 سنت 4 فرض 2 سنت اینڈ آل دیٹ، تو وہ جو سنت ہے وہ نفلیں ہیں، وہ نفل ہاں یہ نماز. میں ذرا کلیئر کر لوں. دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نے مجھے بیڈ نفلیں بہت سی پڑھی، ٹھیک ہے، تینوں بیڈ ذرا سا جھاڑ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلیں بہت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ نفلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جب بھی دل چاہا پڑھ لی نفل، لیکن کچھ نفلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمیشگی کرتے تھے، ٹھیک ہے. جن نفلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشگی کرتے تھے ان کو حنیفہ جو ہے نا، ہاں امام حنیفہ کے، ابو حنیفہ کے فالوورز، وہ ان کو سنت کا نام دیتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سنت کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو اگر سنت کہتے ہیں تب بھی کوئی بات نہیں ہے. اور دوسرے علماء جو اس کو نفل کہتے ہیں، وہ اس لیے نفل کہتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے، بس فرض کے مقابلے میں جتنی اور نفلیں ہیں وہ ان کو نفل، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن تو کچھ نماز جیسے ہم ظہر میں 4 رکعت سنت پہلے پڑھتے ہیں تو جی وہ بھی نفل ہی ہوئی ہیں، اگر دوسرے حنفی وے میں نہ ہوا تو وہ وہ بھی نفل سنت موقدہ ہے، اس کا اصل زیادہ اس کو جو ان نماز کے بعد اور جیسے نا اچھا جو سمجھ 5 نمازوں کے ساتھ جو ہم نفلیں پڑھتے ہیں وہ ہیں تو نفلیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا نام سنت موقدہ لیا جاتا ہے. وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پابندی سے پڑھا کرتے تھے، اوکے. ٹھیک ہے. اور ان کے بارے میں حدیث بھی ہے، ان کی الگ سے اس کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے، تو اس کو ہم سنت موقدہ سمجھتے ہیں، یعنی ہمیشگی کے ساتھ ان سنتوں کو وہ پڑھنا، ٹھیک ہے. پڑھنا چاہیے. مگر جب میں نفل کہتی ہوں نا تو میرا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں سنت کے خلاف جا رہی ہوں. دیکھیے اصل کیٹیگری صرف نماز کی 2 ہے، نفلی یعنی کہ جو فرض نہیں ہے وہ نفلی ہے، ٹھیک ہے. اس لحاظ سے علماء فرض کے علاوہ تمام دوسری نمازوں کو نفل کہتے ہیں. اب ان نفل میں کچھ اقسام ہیں، جیسے اب سنت موقدہ آ گئیں جو کہ ہر نماز کے بعد پڑھی جانے والی نفلیں ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ذات سے وہ نفل ہے، مگر وہ خاص نفل خاص وقت پہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے ان کو سنت موقدہ کہہ دیا گیا. لیکن اگر کوئی انسان ان کو نفل کہہ کے بات کرتا ہے تو وہ کچھ غلط نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. اصل تو عمل ہے نا ہمارا کہ ہم ان کو ہمیشہ پڑھتے ہیں، نماز کے ساتھ ہم بغیر کسی ریزن کے ان کو نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے. تو مگر جیسے ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہر انسان تو ذات کے لحاظ سے تو انسان ہی ہے. اب کچھ انسان جو ہے وہ ہم ان کے ٹائٹل لگا دیتے ہیں، تو اسی طرح سمجھ لے کہ یہ جو نفلی نماز جو تمام فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ نفلی ہیں، لیکن ہم نفل میں الگ الگ نام دیے گئے ہیں کہ فلاں نماز کے بعد پڑھنے والی ہے یہ، یا یہ رات کو تہجد میں پڑھنے والی نفلیں ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کے الگ الگ نام ہیں. تو بات ایک ہی ہے، آپ سنت کہتے ہیں، آپ سنت کہتے رہیں، جو بھی ہم نمازوں کے ساتھ نفلیں پڑھتے ہیں ان کو آپ سنت. دیکھیں آپ جو بات کرتی ہیں نا، جو روز تہجد پڑھتا ہو، زیادہ نفلیں پڑھتا ہو، میرا بیسک کویسچن ہے کہ فرض کریں یہ جو سنت موقدہ ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑنے کا گناہ ہے. از اٹ رائٹ؟ دیکھیے ایسے ہی نہیں ہے کہ ان کو چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے. ویسے جو انسان پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ پڑھتا ہے، لیکن اب آج اچانک سے اسے اپوائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کا، مثال دے رہی ہوں صرف، اب اپوائنٹمنٹ ہے اس کا، اب ظہر سے بالکل فوراً بعد ہے، اتنا ہی ٹائم ہے کہ فرض نماز صرف پڑھ سکتا ہے. اب اس نے اگر سنتیں چھوڑ دی تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے.
لیکن جی کوئی انسان کہتا ہے کہ نہیں نہیں مجھے پرواہ نہیں ہے، میں صرف ہمیشہ فرض ہی پڑھتا ہوں کیونکہ وہ تو نفلی عبادت ہے تو میں نہیں کرتا، ایسے انسان کے لیے گناہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے خلاف جا رہا ہے وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پابندی سے کیا وہ اس سے ہٹ کے کر رہا ہے۔ نہیں جو دیکھیں یہ نہیں مجھے پتا کس علماء کا ہے، لیکن جو ہم نے اب تک سنا ہے نا کہ جو سنت مؤکدہ ہیں جی ان کو چھوڑنے کا گناہ ہے، اب اس لیے میں وہ نے ہمیشہ سمجھایا نا پڑھی آپ کو جاتی۔ گناہ کس طرح سے ہے، میں نے سمجھا تو دیا کہ دیکھیں اگر آپ مجبوری میں چھوڑتے ہیں یا آپ کبھی بہت سستی ہے، تھکے ہوئے ہیں بہت اور چھوڑ دی، کوئی آپ کو کہیں بھاگ کے نہیں جانا ٹھیک مگر ہے، آپ صحیح ہے، بہت تھکے ہوئے ہیں، آپ نے چھوڑ دی، آپ باقاعدگی سے ہمیشہ پڑھتے ہیں تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کہ وہ فرض کی حیثیت نہیں ہے، وہ نفلیں ہیں جن کی زیادہ اہمیت ہے تو ان کو ایکچولی اس کا سارا جو فرض کے بعد جو بھی نمازیں ہم ایکسٹرا پڑھتے ہیں، سنتیں ہیں یا جی نفل ہیں جو بھی، تو اس کا ایکسٹرا ہم کو ثواب ہے نا، وہ ثواب چھوٹ بھی ہے، گئی تو اور دیکھیے ہماری نفلوں میں بعض اوقات ذہن بھٹ کے چلا جا رہا ہے، ہم پوری توجہ نہیں کر پا رہے یا بہت تھکے ہوئے، پتہ نہیں ہمیں کوالٹی نماز کی بہت کم ہو گئی کیونکہ ہمارا بار بار ہمارا مائنڈ سونے لگتا ہے، تو اب ایسی نمازیں فرض کی جس میں ہم نے کمی کر دی یا ہمیں نماز بھول گئے پڑھی ہی نہیں، یا ہم لاپرواہی میں بچپن میں ہم جیسے بچپن سے میرا مطلب ہے کہ بالغ تو ہو گیا انسان مگر لاپرواہی میں چھوڑتے گئے نمازیں ہی نماز نہیں پڑھی اس نے، اب وہ ساری کمی جو ہے ان سنت کی ان جو ہم جو سنت موقدہ پڑھتے ہیں یا جو ہم نفلی نمازیں پڑھتے ہیں اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کمی کو، فرض کی پورا کمی کو کر پورا کرے گا، کیونکہ فرض کی کمی کا سوال کیا جائے گا، نفلوں کی کمی کا سوال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، مگر نفلیں فائدہ کیا دیں گی کہ فرض کی کمی کو پورا کریں گی پورا کر ہمارے لیں لیے انشاءاللہ، تو یہ مطلب ہے۔